بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور ایمان افروز داستان۔ بحر ہند کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں ہوا میں سمندر کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے، مگر اس بستی کا اصل حسن اس بزرگ ہستی کی موجودگی تھی جسے لوگ عقیدت و احترام سے حضرت شاہ عقیق کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ کا مزار آج بھی کراچی کے قریب مانڈ کے علاقے میں واقع ہے اور صدیوں سے اہل ایمان وہاں آ کر سکون قلب پاتے ہیں۔ حضرت شاہ عقیق کا اصل نام حضرت سید عقیق شاہ بن حضرت امام جعفر صادق بتایا جاتا ہے۔ آپ اہل بیت نبوت سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم المرتبت ولی اللہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کے چہرے پر نور اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک نمایاں تھی۔ بچپن اور روحانی تربیت۔ حضرت شاہ عقیق کی تربیت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپ قرآن مجید کے حافظ بنے اور کم عمری میں ہی زہد، تقویٰ اور عبادت میں اس قدر مشغول رہے کہ اہل مدینہ آپ کو صغیر العابدین کہا کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت محبت سے فرمائی اور آپ کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ بیٹا، اگر دنیا کو پانا ہے تو اللہ کے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے بندے کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ یہ نصیحت آپ کے دل میں اس طرح گھر کر گئی کہ زندگی بھر آپ نے دنیاوی لالچ سے منہ موڑ لیا۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری اور رحم دلی بے پناہ تھی۔ کوئی غریب یا مسکین آپ کے در سے خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ دعوت دین کا سفر۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ اے عقیق، میرا دین پھیلانے کے لیے بحر کے پار جا۔ یہی حکم آپ کے دل میں آگ کی طرح روشن ہو۔ آپ نے مدینہ چھوڑنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر حاضری دی، آنسو بہائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، دعا فرمائیے کہ قدم قدم پر نصرت الہی شامل حال رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ سفر ہند کا ارادہ فرمایا۔ لمبا سفر، طوفانی سمندر، بھوکے پیاسے دن، مگر اللہ کے ولیوں کے لیے یہ سب معمولی بات تھی۔ آخر کار وہ دن آیا جب آپ کی کشتی موجودہ سندھ کے ساحل پر لگی۔ عجیب واقعہ، شہادت کا پیش خیمہ۔ اس وقت سندھ میں ایک غیر مسلم قبیلہ حکومت کر رہا تھا۔ ان کے دلوں میں اسلام کا نام سن کر نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ عرب سے کچھ مسلمان داعی آئے ہیں جو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شاہ عقیق کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے اجنبی، تم ہمارے دیس میں کیوں آئے ہو؟ آپ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ اور تمہیں اس کے سچے دین کی طرف بلانے آیا ہوں۔ اس دین میں ظلم نہیں، عدل ہے، اس میں غلامی نہیں، آزادی ہے۔ بادشاہ کے درباری ہنسنے لگے، مگر شاہ عقیق کے چہرے پر ایک غیر معمولی جلال تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آیا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ آپ مسکرا کر بولے، جان میری نہیں، امانت خدا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں اسی دین کے لیے قربان ہو جاؤں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ شہادت اور کرامت۔ آخر وہ وقت آیا جب آپ کو میدان میں لایا گیا۔ جلاد نے تلوار بلند کی، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، ایک عجیب معجزہ رونما ہوا۔ روایت کے مطابق جب آپ کا سر جسم سے جدا ہوا تو آپ کا سر زمین پر گرا نہیں، بلکہ خود بخود اٹھ کر ایک پتھر کے اوپر جا ٹھہرا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ پھر آپ کے لبوں پر آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ الفاظ سنتے ہی بہت سے لوگ، جن میں سپاہی اور اہل قبیلہ بھی شامل تھے، ایمان لے آئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان مرنے کے بعد بھی کلمہ پڑھے؟ یہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں۔ اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ بعد میں وہ علاقہ شاہ عقیق کہلایا۔ مزار کی برکتیں۔ حضرت شاہ عقیق کا مزار آج بھی اہل ایمان کے لیے مرکز عقیدت ہے۔
وہاں آنے والے زائرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد ضرور پوری کرتا ہے۔ وہ والدین اولاد پاتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں اور پریشان حال دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اہل علاقہ روایت کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر مزار سے خوشبو آتی ہے جیسے کسی نے عود و عنبر جلایا ہو۔ بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا حضرت شاہ عقیق کو کہ آپ فرما رہے ہیں ہم زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور رزق پاتے ہیں، جو محبت سے آتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیغام ہدایت: حضرت شاہ عقیق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان پر قائم رہنا سب سے بڑی نعمت ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے دین کی خدمت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ نے اپنی جان قربان کر کے یہ پیغام دیا کہ اسلام محبت، قربانی اور حق کی راہ پر استقامت کا نام ہے۔ نتیجہ: حضرت شاہ عقیق کی داستان محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ ان کی حیات مبارکہ پر غور کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے ولیوں کے ذریعے انسانیت کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے دلوں میں وہی اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر لیں جو حضرت شاہ عقیق کے سینے میں تھا تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔